بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ہوں سلمان عابد. آج پاکستان میں اگر ہم اپنے میڈیا کو دیکھیں تو ایک بڑی واضح گہری تقسیم سیاسی جماعتوں کی سطح پر میڈیا کے اندر بھی نظر آ رہی ہے. میڈیا واضح طور پہ دو بڑے سیاسی پلیئروں کے درمیان ڈیوائیڈ ہو چکا ہے، جس کو آج ہم ایک حکومت اور ایک اپوزیشن کا دھڑا کہتے ہیں، یا یہ کہیے کہ عمران خان ورسز نواز شریف اور زرداری. یہ پورا میڈیا اسی تقسیم کا شکار ہو چکا ہے. اور آپ چینل اٹھائیں، آپ کالم پڑھیں، آپ اداریے پڑھیں، آپ تجزیے پڑھیں، آپ ٹی وی شوز دیکھیں، تجزیے کو سنیں، جہاں چلے جائیں آپ کو لگتا ہے کہ ایک سیاسی تقسیم سب پر غالب ہے. سیاسی تقسیم ہونا کوئی بری بات نہیں ہے، اور لوگوں کا سیاسی ذہن کا ہونا بھی کوئی بری بات نہیں. لیکن جس وقت آپ اوپینین دے رہے ہوتے ہیں، انالیسس کر رہے ہوتے ہیں، انفارمیشن دے رہے ہوتے ہیں، خبر دے رہے ہوتے ہیں، اگر اس میں آپ ڈنڈی مارنا شروع کر دیں تو پھر خبر کی صحت، تجزیے کی صحت، تبصرے کی صحت متاثر ہو جاتی ہے. اس وقت اتنی زیادہ ڈویژن ہو چکی ہے کہ سچ بہت پیچھے رہ گیا ہے، اور ایک پروپیگنڈا جو ہے وہ بہت ڈومیننٹ کر گیا ہے. اور اس پروپیگنڈا کی بالادستی نے میڈیا کا جو اصل کریکٹر ہے نا، اس کو پس سے پش ڈال دیا ہے. اب یہ میڈیا وہ میڈیا نہیں ہے جو ہم نے کتابوں میں علمی اور فکری بنیادوں پر پڑھا تھا. اب وہ میڈیا ہے جو ایک پروپیگنڈا کے طور پر آپریٹ ہو رہا ہے، کسی خاص جماعت کے حوالے سے کی حمایت اور مخالفت، کسی خاص شخصیت کی حمایت اور مخالفت کے کانٹیکسٹ میں. پھر میڈیا کے اندر داخلی اور خارجی جو مسائل بڑھ رہے ہیں، اور جو جکڑ بندی آ گئی ہے، جو پابندیاں آ گئی ہیں، اس نے بھی میڈیا کی شکل بگاڑ دی ہے. اور پھر ہمارے میڈیا میں سے بہت سے لوگ اب سوشل میڈیا کے اندر جا کر بھی جس قسم کا کھیل کھیل رہے ہیں، اس پر بھی سوالیہ نشان ہوتے ہیں. سوال یہ ہے کہ میڈیا کے اپنے اندر یہ بحث کتنی ہے کہ جو کچھ ہم کر رہے ہیں وہ درست ہے، غلط ہے؟ کیا اس سے قوم کا بھلا ہوگا، یا قوم کو ہم مزید تقسیم کر دیں گے؟ کیا ہم پارٹ آف دا پرابلم ہیں یا ہم پارٹ آف دا ریزولوشن ہیں؟ کیا ہم لوگوں کے اندر شدت پسندی پیدا کر رہے ہیں؟ کیا ہم لوگوں کے اندر سچ کے نام پر جھوٹ پھیلا رہے ہیں؟ کیا ہم اپنا سچ دکھا رہے ہیں اور باقیوں کے سچ کو جھوٹ سمجھتے ہیں؟ یہ وہ سارے بنیادی نوعیت کے سوالات ہیں جو آج زیر بحث آنے چاہیے. اخبارات، ٹی وی ایڈیٹر انسٹیٹیوشن سے محروم ہو چکا ہے. ایڈیٹر کی اہمیت ہم نے ختم کر کے رکھ دی ہے. اس کے مقابلے میں سیٹ کا انسٹیٹیوشن ڈیولپ ہو چکا ہے. اب رپورٹر ہو یا جرنلسٹ ہو، وہ ایڈیٹر سے زیادہ سیٹ کو اکاؤنٹیبل ہے، سیٹ کے مفادات کو پروٹیکٹ کرتا ہے. پھر خبروں کے معیارات کہاں سے آتے ہیں؟ سیاسی جماعتیں کیسے خبروں کو اندر پینیٹیشن کرتی ہیں؟ کیسے سیاسی جماعتوں کے اندر کے موجود لوگ جو ہے اخبارات کے بیٹ رپورٹروں کو اپنے حق میں استعمال کرتے ہیں؟ اس میں کیا کیا وہ حربے اختیار کرتے ہیں، جس کی وجہ سے جو چیز پیش کی جا رہی ہوتی ہے بظاہر لگتا ہے کہ جیسے یہ سچ ہے، لیکن وہ سچ نہیں ہے، اس کے پیچھے ایک پروپیگنڈا ہے. اس لیے جب میڈیا اپنے کرائسس کا رونا روتا ہے تو اس کو یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ اس کرائسس کو پیدا کرنے میں ہم نے خود کتنا بڑا رول پلے کیا ہے. اخباری ایسوسی ایشنیں، الیکٹرانک کی ایسوسی ایشنیں، جرنلسٹوں کی ایسوسی ایشنیں، ایڈیٹر ایسوسی ایشنیں، اخبارات کے مالکان، اس سب کو اپنا اکاؤنٹیبلٹی تو کرنی پڑے گی. ہم باہر کے لوگوں پر بڑا ماتم کرتے ہیں، باہر کے لوگوں پہ بڑی تنقید کرتے ہیں، ریاستی اداروں کے کردار پہ بڑے سوالات اٹھاتے ہیں، حکومتی طرز عمل پہ بڑے سوالات اٹھاتے ہیں. لیکن جب کوئی ہم پر سوال اٹھاتا ہے تو ہمیں آزادی اظہار کا ڈر جاگ جاتا ہے. پھر ہم آزادی اظہار کی چھتری کے نیچے چھپنے کی کوشش کرتے ہیں. پھر ہم کہتے ہیں میڈیا پہ قدغن لگائی جا رہی ہے، میڈیا پہ پابندیاں لگائی جا رہی ہیں. کوئی جرنلسٹوں کا اکاؤنٹیبلٹی کا فورم ہے جہاں ان کی خبریں باؤنس ہوتی ہوں، جہاں پتہ چل جائے کہ یہ خبر جھوٹ پہ مبنی تھی، جب پتہ چل جائے کہ یہ پروپیگنڈا کا حصہ تھا، جب یہ پتہ چل جائے کہ ہمارے یہاں بہت سے لوگ مختلف سیاسی جماعتوں کے اعلیٰ کار کے طور پہ آپریٹ ہو رہے ہیں، تو کتنی اکاؤنٹیبلٹی ہمارے یہاں ہوتی ہے؟ کوئی پوچھنے والا ہے؟ اس لیے آج جب میڈیا غیر ذمہ داری کے ساتھ آپریٹ کر رہا ہے تو بہت سے لوگوں کے لیے میڈیا کی اہمیت بھی تو کم ہوئی ہے نا. وہ بھی تو مانے نا. اب میڈیا وہ اس طرح سے اپنی اہمیت نہیں منوا رہا جس طرح سے ماضی میں کبھی ہوتی تھی. اب لوگ دیکھنے والے ہی کم ہو گئے ہیں، آپ کے اخبارات پڑھنے والے کم ہو گئے ہیں، الیکٹرانک میڈیا کو دیکھنے والے کم ہو گئے. اس لیے آج اگر ہم نے میڈیا کو ایک نئی طاقت دینی ہے تو ہمیں اس طاقت میں خود اپنے ریویو کو، اپنے رویوں کو، اپنے طرز عمل کو، اپنے ایٹیٹیوڈ کو، اپنے ایکشنز کو بھی ریویو کرنا ہوگا. یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم باہر جو ہے نا
بہت زیادہ بوجھ جو ہے وہ دوسروں پہ ڈالیں اور خود اپنے آپ کو آزاد رکھیں، خود اپنی اصلاح نہ کرنا چاہیں، کوئی ہم کوڈ آف کنڈکٹ پہ عمل نہ کریں، کوئی ہم کوئی مورل ایتھکس کو نہ دیکھیں، کوئی ہم پولیٹیکل ایتھکس کو نہ دیکھیں، کوئی میڈیا کی ایتھکس کو نہ دیکھیں، اور جو جس کا دل میں آتا ہے جو جیسے کرنا چاہتا ہے کری جائے، مادر پدر آزادی کے نام پہ جو بھی کرنا چاہتے ہیں کرتے ہیں۔ چینلز بندش ہوتی ہے تو ایک چینل کی بندش پہ ہم خوشیاں مناتے ہیں، لڈو بانٹتے ہیں، مٹھائیاں بانٹتے ہیں، جب سب کے اوپر آئے گا تب پھر آپ لوگوں کو پتہ چلے گا۔ یعنی عجیب و غریب مخمصے میں ہم ایک اپنی لڑائی جو میڈیا کے اندر لڑنے کی کوشش کر رہے ہیں، وہ ملک کے لیے ملک کے مفاد میں نہیں ہے، صحافت کے مفاد میں نہیں ہے، میڈیا کے مفاد میں نہیں ہے، اوپینین میکنگ کے مفاد میں نہیں ہے۔ ہمیں مختلف لوگوں کے اعلیٰ کار بننے کی بجائے عوام کی ترجمانی کرنی چاہیے، عوام کے مسائل کو دیکھنا چاہیے۔ روزانہ کی بنیاد پہ لڑائی جھگڑوں کا جو کھیل ہم نے 7 بجے سے لے کے 11 بجے تک سجایا ہوا ہے، اس کو ختم کریں، اس میں اصل ایشوز لے کے آئیں، حقیقی ایشوز لے کے آئیں، ان کی ترجمانی کریں، انویسٹیگیشن ہو، انالیسز ہو، اوپینین ہو، ریویو ہو، تبصرہ ہو، جس سے لوگوں کو ایجوکیٹ کیا جا سکے۔ ہم تو ایک لوگوں کو بلا وجہ کانفلکٹ میں ڈالے جا رہے ہیں، کرائسس پیدا کری جا رہے ہیں، کرائسس کو پیدا کر کے اپنے لیے ریٹنگ بیس میڈیا کر کے ہم اپنے لیے آپ کو نوازنا چاہتے ہیں، پیسہ کمانا چاہتے ہیں۔ منافع بخش ضرور ہونا چاہیے میڈیا، پیسے بھی کمانے چاہیے میڈیا کے ذریعے، لیکن اس پیسے کی آڑ میں یہ تو نہ ہو کہ ہم لوگوں کو جو ہے ایک ایسی اوپینین کے اندر الجھا دیں جو قوموں کی تعمیر کی بجائے قوموں میں انتشار پیدا کرے، قوموں میں مسائل پیدا کرے۔ یہ وہ سب سوالات ہیں جو پاکستان کے اندر میڈیا کے کانٹیکس میں زیر بحث آنے چاہیے، لیکن اس کا سٹارٹ ہمیں اپنی انٹرنل اکاؤنٹیبلٹی سے اور انٹرنل ریویو سے، انٹرنل انالیسس سے کرنا پڑے گا۔ خود ہمارے اپنے اندر کیا خرابیاں ہیں جن کو دور کر کے ہم اپنے ایکسٹرنل کے ساتھ زیادہ بہتر طریقے سے مقابلہ کرنے کی صلاحیت پیدا کر سکیں گے۔